السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور ماں اور بہنوں، ہم لوگ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نیک مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نشست کو قبول فرمائے اور ہماری اس مجلس کو ہماری نیکیوں میں درج فرمائے۔ اس مجلس کے منتظم ہیں اتحاد ابنائے سلفیہ بنارس کے ذمہ داران، جو صحابہ کرام کی سیرت سے متعلق مسلسل اس طرح کا پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ موضوع ہے سیرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ کسی صحابی کا تذکرہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ صحابی کا تعلق براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابی کو صحابی اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کو نبی کی صحبت اور نبی کی رفاقت حاصل ہوئی، ان کا ساتھ ملا۔ تو صحابی کا تذکرہ گویا رسول کا تذکرہ، صحابی کی سیرت رسول کی سیرت سے جڑی ہوئی ہے، اس سے الگ کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو، کیونکہ یہی صحابہ کرام ہیں جن کو لے کر کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلایا، اور انہی صحابہ کرام کی کوششوں سے، انہی کی محنتوں سے یہ دین آگے بڑھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبری سنائی تھی۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم جو اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت کی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں کی کوشش کرتے ہیں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کا مقصد تو وہی ہے کہ کسی طرح سے ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، کسی طرح سے ہم کو جہنم سے چھٹکارا دے دے۔ تو ان صحابہ کرام کو قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند دی ہے، اور ان صحابہ کرام کے بارے میں کسی بھی طرح کا غلط رویہ، غلط سوچ دین کے بارے میں، ہمارے دین کے اندر جو ہے، یہ سمجھیے کہ ایک طرح کی اس سے خرابی آتی۔ ابھی محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں شمار کیا جانے والا ایک طبقہ ان صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا نبی کو برا بھلا کہنا ہے۔ صحابی کو برا بھلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
انسان جو ہے انگلی اٹھاتا ہے کہ یہ کیسے آدمی تھے کہ ایسے غلط لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے پوری زندگی۔ تو اس لیے ہمیں اس سلسلے میں ذرا چوکنا رہنا چاہیے، اور اس طرح کی نشستوں میں حاضر ہو کر کے ہمیں ان صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو بھی سمجھنا چاہیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابی رسول ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں میں بتاتا چلوں کہ پوسٹر میں غلطی سے اب صرف عبیدہ بن جراح لکھ گیا ہے، صحیح نام ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ یہ کنیت ہوتی ہے، ابو لگا رہتا ہے جس نام میں وہ کنیت ہوتی ہے، اصل نام کچھ اور ہوتا ہے، اور بعض لوگ اپنی کنیت سے مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت سے مشہور ہو گئے، اسی طرح سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ ان کا نام عامر تھا، اور ابو عبیدہ بن جراح کا مطلب یہ ہوا کہ عامر بن جراح، جراح ان کے دادا کا نام تھا، ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، تو عامر بن عبداللہ بن جراح اصل نام ہوا، عامر بن عبداللہ بن جراح۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جراح ہی ان کے والد کا نام تھا، ان کے دادا کا نام نہیں تھا۔ بہرحال ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے، یہ خود جو ہے سب سے پہلے اپنے گھر میں ایمان لانے والے تھے، اور ان کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ سابقین اولین میں سے، یعنی ابتدائی دور میں جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے ان میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ مکے کے رہنے والے تھے، قریش کے لوگوں میں سے تھے، اور 8ویں یا 9ویں نمبر پر یہ اسلام لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی ابتدائی دور میں بالکل جب ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تھی، تبھی انہوں نے عین جوانی کے عالم میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابھی اس وقت دار ارقم کا انتخاب بھی نہیں ہوا تھا، دار ارقم جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے ان کو تعلیم دیتے تھے اور اس میں اسلام کی نشر و اشاعت کی کوشش کرتے تھے، تو اس سے پہلے ہی یہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ مکی زندگی کے اندر اسلام سے پہلے کا جہاں تک معاملہ ہے ابو عبیدہ کے، اسلام کے سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی اس کے بارے میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے، اسلام لانے کے بعد ہی تھوڑی بہت باتیں ان کے سلسلے میں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکی دور میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، یعنی جب مکہ والوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا اور بہت تکلیفیں پہنچائیں، ان کو عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، ان کو اپنے دین پر قائم نہیں رہنے دیتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے 2 مرتبہ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا، یعنی مکہ چھوڑ کر کے وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ چلے گئے۔ پہلی مرتبہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں گئے، اور دوسری مرتبہ میں 83 مرد اور تقریباً 18 عورتیں گئیں۔ تو پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ کسی ایک مرتبہ میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، اور پھر کچھ لوگ جب وہاں سے واپس آئے، حبشہ ہی میں تھے یہ مسلمان بھی، ان کو پتہ چلا کہ نہیں اب مکے میں ماحول ٹھیک ہو گیا ہے، اب مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں رہ گئی ہے، تو بہت سارے مسلمان واپس آ گئے تھے، لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو کتنے اس میں سے پھر واپس حبشہ چلے گئے، اور کتنے مکے میں آئے اور پھر مکے سے مدینے کو ہجرت کیا، اور باقی لوگوں نے حبشہ سے مدینے کو ہجرت کیا۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیا،
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کیا کہ بعد میں ہجرت کیا، اس کی تفصیل نہیں ملتی، لیکن ہجرت کیا انہوں نے مکہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، سب کچھ قربان کر کے، صرف اپنے ایمان کو، اپنا ایمان اپنے ساتھ لے کر کے مدینہ گئے اور وہاں جا کر کے بس گئے، جیسا کہ اکثر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ ہجرت کرنا میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی بات نہیں، اپنا گھر بار، اپنا مال جائیداد سب کچھ چھوڑ دینا۔ جب مسلمان ہجرت کرنے لگتے تھے تو مکے والے دوڑ کر کے آتے تھے، ان سے کہتے تھے دیکھو کوئی چیز یہاں سے لے نہیں جانا ہے، تم جو مال جائیداد جو کچھ ہے تمہارا، کوئی چیز یہاں سے لے کے نہیں جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہو تو جاؤ۔ بسا اوقات اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتے، ان کو بھی چھین لیتے تھے ہاتھ سے۔ لیکن یہ صحابہ کرام اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے سب کچھ گوارا کیا اور ہجرت قبول کیا، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ گئے۔ مدینہ میں جانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جاتی ہے۔ یہ لوگ کہاں رہیں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، کہاں کیا کھائیں گے پیئیں گے، بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن اس مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت سے حل کیا کہ آج تک مورخین حیران ہیں کہ آپ کو یہ سوچ کہاں سے آئی۔ آپ نے یہ کیا کہ ایک مہاجر کو لے کر کے مدینے کے ایک انصاری کے ساتھ اس کا بھائی چارہ قائم کر دیا۔ ایک مکے کے آدمی کے، مکے کے ایک مسلمان کو مدینے کے ایک مسلمان کے حوالے کیا کہ آج سے یہ تمہارا بھائی۔ اگر 100 آدمی ہیں تو 100 گھروں میں پھیل گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ کسی ایک آدمی پر بوجھ نہیں پڑا، نہ یہ کہ ذمہ دار پر یا حکومت پر بوجھ پڑا، لوگ بڑھ گئے۔ مدینے والوں نے بھی دل کھول کر کے ان مہاجرین کا استقبال کیا۔ کتنے ایسے تھے کہ انہوں نے پیشکش کیا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا تھا، کہا کہ دیکھو میرا مال اتنا ہے، میری جائیداد اتنی ہے، میں اس کو 2 حصوں میں کرتا ہوں، آدھا حصہ تمہارا آدھا ہمارا۔ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو تم اس سے شادی کر لو۔ ایسی پیشکش کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہوا۔ یہ اقتصادی مسئلہ بھی تھا، سماجی مسئلہ بھی تھا، سیاسی مسئلہ بھی تھا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے اس مسئلے کو بڑی آسانی سے حل کیا۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی قرار دیا آپ نے، اور ابو طلحہ کے ساتھ ان کو جوڑ دیا کہ آج سے ابو طلحہ آپ کے لیے ایک بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کا یہ رہن سہن کا اور باقی معاملہ مدینے کے اندر حل ہوا۔ مدینے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں مسلمانوں کو جہاد کی، قتال کی اجازت نہیں تھی۔ مسلمان ابھی کمزور تھے، اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنے دشمنوں سے ٹکر لیں۔ لیکن مدینہ منتقل ہونے کے بعد بڑی تیزی سے مسلمانوں کی طاقت بڑھی، ان کی تعداد بڑھی، ان کی طاقت بڑھی، تو اللہ کی طرف سے ان کو اجازت مل گئی کہ اب جو ہے دشمنوں سے دو بدو لڑائی کی جا سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی مشہور لڑائی آپ جانتے ہیں، اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، سن 2 ہجری میں رمضان میں ہوئی تھی۔ اس غزوے کے اندر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ شریک ہوئے اور دشمنوں سے آپ نے لڑائی کی۔ اس سلسلے میں کچھ روایتیں ایسی آتی ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوے کے اندر اپنے مشرک باپ کو قتل کیا، لیکن یہ اس طرح کی روایتیں سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنے مشرک باپ کو قتل کیا ہو۔
بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس غزوے میں شرکت کی اور پورے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اس کا اجر و ثواب انہوں نے حاصل کیا۔ بدری صحابی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ مانا جاتا تھا کہ فلاں بدری صحابی ہے، یعنی غزوہ بدر میں اس نے شرکت کی ہے۔ اس کے بعد اگلے سال غزوہ احد ہوا، یعنی سن 3 ہجری میں، اس میں بھی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے، اور اس میں بھی بڑی انہوں نے محنت کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی، مسلمانوں کو فتح ملی تھی، لیکن بعد میں یہ فتح جو ہے کسی وجہ سے شکست میں تبدیل ہو گئی اور مشرکین نے پلٹ کر کے پھر سے حملہ کر دیا مسلمانوں پر، اور اس کے بعد مسلمانوں کی حالت بڑی نازک ہو گئی۔ 70 صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے لیے اکثر صحابہ کرام منتشر ہو گئے میدان قتال سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بہت تھوڑے لوگ رہ گئے تھے۔ جو تھوڑے لوگ آپ کے ارد گرد تھے اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آپ کا دفاع کیا، ان میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ شرف ان کو حاصل ہے کہ غزوہ احد کے اندر، جبکہ وقتی طور پر مسلمان بہت سارے لوگ منتشر ہو گئے تھے حالات کی سختی کی وجہ سے، تو اس وقت بھی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے ہوئے تھے، آپ کی حفاظت کر رہے تھے، آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں بھی ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں وہ لوہے کی ٹوپی گھس گئی تھی اور زخم ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنے دانت سے وہ لوہے کی ٹوپی نکالی جس کی وجہ سے ان کا دانت ٹوٹ گیا تھا۔ یہ سب روایتیں بھی سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہیں، اگرچہ کہ ان کو شہرت حاصل ہے، لیکن اتنا تو ضرور ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں یہ پیش تھے، اور ان چند صحابہ میں سے تھے جنہوں نے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حصار قائم کیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لڑائیاں ہیں یا ایسے غزوات ہیں جن کو سریہ کہا جاتا ہے، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جاتے تھے بلکہ صحابہ کرام کو بھیج دیتے تھے کسی جنگی مہم پر۔ تو کئی مرتبہ اس طرح کی جنگی مہم پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جن میں سے ایک جنگی مہم جس کو غزوہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے، غزوہ ذات السلاسل، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 300 صحابہ کرام کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر کے بھیجا تھا، اور کامیابی کے ساتھ یہ لوگ پھر واپس آئے اس غزوے سے۔ اسی طرح سے ایک غزوہ جس کو غزوہ سیف البحر کہتے ہیں، غزوہ سیف البحر چونکہ وہ سمندر کے آس پاس کے علاقے میں ہوا تھا، اس لیے اس کو غزوہ سیف البحر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر کے بھیجا تھا کچھ صحابہ کرام کے ساتھ۔ یہ لوگ گئے۔ اس غزوے کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے اور عبرت آموز بھی ہے۔ جب یہ لوگ مدینے سے نکلے، چونکہ سفر لمبا تھا، تو اس وقت لوگوں کے پاس بہت زیادہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوا کرتی، ہر ایک آدمی تھوڑا بہت اپنے گھر سے لے کے آتا تھا اور لوگ نکل لیتے تھے غزوے کے اندر۔ ابو عبیدہ کی قیادت میں جب لوگ نکلے، چلتے گئے، راستے ہی میں ان کا جو سامان تھا کھانے پینے کا وہ ختم ہونے لگا، یہاں تک کہ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب بہت ہی تھوڑا رہ گیا ہے، کھانے پینے کا سامان بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تو آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ آگے کیسے کیا جائے،
اور یہ کہ کچھ لوگوں کے پاس ہے کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے جتنے لوگ تھے سب کو حکم دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے پاس سے جو سامان ہے کھانے پینے کا سب لوگ اکٹھا کر دیں، سارا سامان کھانے پینے کا۔ اور اس وقت بہت کھانے پینے کے نو بنو سامان نہیں ہوتے تھے، سب سے بڑی چیز صحابہ کرام کے پاس سب سے اہم چیز کھانے کی کیا ہوتی تھی؟ کھجور ہوتی تھی۔ تو یہ کھجور اور اس طرح کی کوئی اور چیز تھی، تو سب اکٹھا کر کے اب سب کا اکٹھا ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر کھانا کھایا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے، تو اکٹھا کر کے پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے بانٹ کر کے بہت تھوڑا تھوڑا لوگوں کو دیتے، بہت تھوڑا تھوڑا، اور کم ہو گیا تو آخر میں راوی کہتے ہیں کہ ایک ایک کھجور ایک دن میں ایک کھجور دیتے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے۔ کسی نے پوچھا کہ ایک کھجور میں آپ لوگ کیسے کام چلاتے تھے؟ صحابی کہتے ہیں کہ اس ایک کھجور کو، یعنی 24 گھنٹے میں یہ ایک کھجور ملتی ہے، اس ایک کھجور کو ہم لوگ منہ میں رکھ کے ویسے ہی چوستے تھے جیسے بچہ اپنی ماں کی چھاتی چوستا ہے، اور پھر اس کو پانی پی لیتے تھے۔ ایک دن کے لیے یہی ہمارے لیے یہی کافی ہوتا تھا۔ کہا کہ اس کی اہمیت، اس ایک کھجور کی اہمیت اس وقت معلوم ہوئی جب یہ بھی ختم ہو گئی۔ ایک وقت آیا کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور بھی نہیں رہ گئی کھانے کے لیے، تب کیا ہوا؟ درخت کے پتے کھاتے تھے، درخت کے پتے کھاتے تھے، لیکن اس جہادی مہم پر لگے رہے۔ آپ غور کیجئے، پلٹ کر کے واپس نہیں چلے آئے کہ اب کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، بھوکے رہ کر کے ہم کیا مقابلہ کریں گے دشمنوں سے، چلو واپس چلو، کچھ وہاں سے لے کر کے آئیں گے پھر کھانے پینے کا سامان، تب اس مہم کو آگے بڑھائیں گے۔ نہیں، لگے رہے، درخت کے پتے کھا کھا کر کے اپنا وہاں کام کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان صحابہ کرام کے لیے ایک بڑا اچھا انتظام کر دیا، چونکہ سمندری علاقہ تھا، تو جب سمندر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی سمندر سے نکل کر کے باہر پڑی ہوئی ہے، بہت بڑی مچھلی تھی۔ تو یہ خوش ہوئے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ 15 دن تک صحابہ کرام نے اس مچھلی کو کھایا، بڑی تعداد تھی ان کی، 15 دن تک کھایا۔ کتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کی ہڈی، اس کے جسم کی کوئی ہڈی کے نیچے سے اونٹ پر بیٹھ کر کے آدمی گزر جاتا تھا، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ اور اس کی آنکھ کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ اتنی بڑی آنکھ تھی کہ اس کے اندر جو ہے 12-13 آدمی بیٹھ جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے ایک کھجور پر اکتفا کیا، درخت کے پتے کھا کر کے گزارا کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے اس صبر کا یہ بدلہ دیا کہ ان کو کھانے پینے کا سامان فراہم کر دیا۔ صحابہ کرام نے کھایا بھی، اور اس مچھلی کا گوشت سکھا کر کے پھر واپس جب مدینہ آئے تو اپنے ساتھ لے کر کے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ایسا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کا یہ انتظام کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ارے اس میں سے کچھ بچا ہو تو ہم کو بھی کھلاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، تو آپ کو بھی کھلایا۔ تو دیکھیے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کہ کھانا ختم ہونے والا ہے، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہونے والی ہیں، تو آپ نے سب کا کھانا اکٹھا کر دیا اور سب کو برابر برابر بانٹ کے تھوڑا تھوڑا دیتے تھے، اور اس طرح سے جو کھانا 10 دن میں ختم ہونے والا تھا وہ ظاہر بات ہے کہ 20 دن میں 25 دن میں ختم ہوا ہوگا، آپ کی اسی حکمت عملی کی وجہ سے۔ اور بھی 2-3 سرایہ میں آپ نے شرکت کی۔ ایک کسی سریے کے اندر پہلے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، بعد میں انہوں نے اپنے لیے کچھ مزید لوگوں کا مطالبہ کیا کہ کچھ اور لوگوں کو بھیجا جائے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے۔ تو جن لوگوں کو بھیجا تھا ان کا امیر بنایا تھا انہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ اس لشکر کے اندر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو اس لشکر کا امیر بنایا اور عمرو بن عاص کے پاس ان لوگوں کو مدد کے لیے بھیجا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا سن 11 ہجری میں، تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت خلافت کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کسی کو متعین نہیں کیا تھا کہ میرے بعد کون یہ کام دیکھے گا، خلافت کی ذمہ داری اور حکومت کی ذمہ داری کس کے سر آئے گی۔ صراحت سے آپ نے کوئی تعین نہیں کی، اگرچہ کہ بہت ساری باتوں سے اندازہ لگتا تھا کہ آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر کام میں آگے بڑھاتے تھے، لیکن صراحت سے آپ نے بہت زیادہ صراحت نہیں کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں کی میٹنگ ہوئی اور اس میں گفت و شنود ہی کہ کس کو ہم خلیفہ بنائیں، کون اب یہ ذمہ داری دیکھے گا۔ اس سلسلے میں سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر میٹنگیں ہوتی تھیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اس طرح کی میٹنگ ہو رہی ہے، تو یہ دونوں حضرات ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر کے اس میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد بحث ہوتی ہے، مہاجرین کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، انصار کہتے ہیں کہ نہیں ہم میں سے کوئی خلیفہ ہو تو بہتر ہے، یہی سب بحث ہو رہی تھی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ یا تو حضرت عمر کو خلیفہ بنا لیجئے یا ابو عبیدہ بن جراح کو خلیفہ بنا لیجئے، یا تو حضرت عمر کو۔ ابو بکر پیشکش کر رہے ہیں اور ابو بکر نام پیش کر رہے ہیں، دو آدمی کا نام پیش کر رہے ہیں، ان میں سے ایک نام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بلکہ ہم تو آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اور سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بیعت کیا۔ اس کے بعد سے سارے صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت کے سلسلے میں جو نام آئے تھے ان میں ابو عبیدہ کا نام بھی تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کرتے تو کس کو کرتے؟ آپ نے نامزد تو نہیں کیا صراحت سے، لیکن آپ کی کیا رائے ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرنا ہوتا تو آپ کس کو کرتے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کرتے۔ پھر پوچھا گیا کہ اچھا ان کے بعد کس کو کرتے؟ کہا کہ حضرت عمر کو کرتے۔ کہا کہ اس کے بعد ان کے بعد کس کو کرتے؟ کہا کہ ابو عبیدہ بن جراح۔ ابو بکر اور عمر کے بعد حضرت عائشہ نے ابو عبیدہ بن جراح کا نام لیا اور اسی پر خاموش ہو گئی۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی خلافت صدیقی کے اندر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے مدینے کا نظام سنبھالا۔ اس وقت مدینہ اور اس کے آس پاس کا نظام یعنی بڑا ہی خطرات سے دوچار تھا۔ بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان سارے لوگوں سے نمٹنا تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب لوگوں سے بخوبی نمٹے۔
صرف نمٹے ہی نہیں بلکہ دور دراز علاقوں تک فوجی مہمیں بھیجی، دور دراز علاقوں تک صحابہ کرام کو بھیجا جہاد کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کو فتح کرنے کے لیے، ملک شام کو فتح کرنے کے لیے۔ شام جب لفظ بولا جاتا ہے ملک شام، آج کے حساب سے دیکھیں تو اس وقت ملک شام میں 4 حصہ ہو چکا ہے۔ ایک حصہ جس کو جو اصل شام ہے، جس کو سوریہ یا سیریا کہا جاتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جس کو لبنان کہا جاتا ہے، ایک حصہ وہ ہے جس کو اردن یا جارڈن کہا جاتا ہے، اور ایک حصہ فلسطین یا بیت المقدس۔ یہ 4 حصوں میں بٹ چکا ہے۔ پہلے اس پورے علاقے کو پر شام کا اطلاق ہوتا تھا، تو اس وقت شام کے اندر زیادہ تر عیسائی رہتے تھے، کچھ یہودی بھی تھے لیکن زیادہ تر عیسائی تھے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی فوجی مہم کے تحت صحابہ کرام کو شام فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ اس میں سے 4 لوگوں کو کمانڈر بنایا تھا، جن میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور کہا تھا کہ جب سب لوگ الگ الگ لشکر لے کر کے، 4 لوگ 5 لوگ الگ الگ لشکر لے کر کے ملک شام پہنچے تو وہاں جانے کے بعد سب کے امیر ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے، اور اگر ابو عبیدہ بن جراح اس وقت تک نہ پہنچ سکے ہوں تو ان کے بعد فلاں، ان کے بعد فلاں، لیکن نمبر 1 پر آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو رکھا تھا۔ بہرحال یہ صحابہ کرام ایک بڑی فوج لے کر کے ملک شام گئے اور وہاں ڈیرا ڈالا، دشمنوں سے وقتاً فوقتاً ان کا مقابلہ ہوتا رہا۔ آپ جانتے ہیں اتنا بڑا ملک ہے تو اس میں اس کو فتح کرنے میں وقت لگے گا۔ وہاں دمشق کی جنگ ہوئی، یرموک کی جنگ ہوئی، اجنادین کی جنگ ہوئی، بیت المقدس کی جنگ ہوئی، یہ سب جگہوں پر یہ صحابہ کرام گئے اور یکے بعد دیگرے ان کو فتح کیا، اور ابو بکر ان سب کی قیادت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ خالد بن ولید اس وقت عراق کے اندر بہت سارے فوجیوں کو لے کر کے وہاں جنگ لڑ رہے تھے، لیکن جب ادھر سے فارغ ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی شام کی طرف منتقل کیا، اور وہ بھی اس لڑائی میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تو یہ سارے علاقے، اسی لیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح شام کہا جاتا ہے، فاتح شام کہا جاتا ہے کہ ملک شام کو۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام اس مہم میں شریک تھے، لیکن سب سے نمایاں شخصیت تقریباً 5 سال تک ابو عبیدہ اس علاقے میں، پورے علاقے میں رہے، اور وہاں کے سب سے بڑے ذمہ دار یہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، یعنی جب تک کہ حضرت عمر کے دور میں سن 17 ہجری یا 18 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، طاعون کے مرض میں ان کی وفات ہوئی۔ ایک بڑا وبائی مرض پھیلا تھا سن 17 یا 18 ہجری میں، طاعون کا مرض، پلیگ کا مرض، جو بڑی وبائی بیماری ہوتی ہے، بڑی تیزی سے لوگوں کو اپنا لقمہ بناتی ہے۔ تو اس وبائی مرض کا شکار ابو عبیدہ بن جراح بھی ہوئے، اور بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین اس وقت۔ تو اس وقت تک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے حاکم کی حیثیت سے اور کمانڈر کی حیثیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت کر رہے تھے۔ 2 مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران ملک شام گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ملک شام پہنچے تو انہوں نے سوچا، اچھا ملک شام جو ہے بڑا ہرا بھرا علاقہ ہے، پورے عرب میں ملک شام کے اندر بڑی ہریالی ہے، اور مالی اعتبار سے بھی اس وقت بڑی خوشحالی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ معلوم نہیں ابو عبیدہ بن جراح کیسی زندگی گزارتے ہیں،
کہیں ایسا تو نہیں کہ ملک شام کی تڑک بھڑک دیکھ کر کے، وہاں کی خوشحالی، وہاں کی خوشحالی اور ہریالی دیکھ کر کے ان کے اندر بھی کچھ دنیا داری آ گئی ہو۔ وہاں ملک شام پہنچے تو اصرار کیا ابو عبیدہ سے کہ آپ ہم کو اپنے گھر لے چلیے۔ ابو عبیدہ سمجھ رہے تھے، کہا کہ امیر المومنین ہمارے گھر جا کر کے کیا پائیں گے آپ؟ کچھ ملے گا نہیں سوائے اس کے کہ آپ اپنی آنکھ نچوڑیں گے وہاں جا کر کے، یعنی بڑی آنکھوں سے تلاش کریں گے، کچھ ملے گا نہیں آپ کو۔ کہا کہ نہیں، میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑے ذمہ دار تھے نا، ذمہ دار اعلیٰ، تو ان کو فکر تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے یہ حکام جو ہے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوں۔ گئے اصرار کر کے ان کے ساتھ، اور واقعی ویسا ہی تھا معاملہ۔ جب ان کے گھر گئے تو گھر کیا تھا؟ ایک جھونپڑی نما جگہ تھی اور کچھ نہیں۔ اس پورے گھر کے اندر، اس جھونپڑے کے اندر صرف ایک چمڑے کا بسترا تھا، ایک تلوار تھی اور ایک ڈھال تھی، ڈھال جس پر تلوار کی وار روکی جاتی ہے، اور ایک برتن یا پیالہ تھا، اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھور گھور کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اور کچھ ہے کہ نہیں۔ پوچھا کہ ابو عبیدہ یہی آپ کا گھر ہے؟ آپ کیسے رہتے ہیں اس میں؟ رونے لگے۔ کہا کہ سب لوگ بدل گئے لیکن ابو عبیدہ نہیں بدلے۔ سب لوگ بدل گئے، سب لوگوں کے اندر دنیا کی رنگینیاں کچھ نہ کچھ آ گئیں، لیکن نہیں بدلے تو ابو عبیدہ نہیں بدلے۔ پوچھا کہ کھاتے کہاں سے ہیں، کیسے کھاتے ہیں؟ کہا کہ امیر المومنین میرے پاس وقت نہیں رہتا، کام اتنا رہتا ہے، مسلمانوں کی اور ملک کی دیکھ ریکھ کرنی رہتی ہے، ایک عورت کو میں نے لگا رکھا ہے، وہ روٹی پکا کر کے رکھ دیتی ہے، اور میں اس روٹی کو یہ نہیں کہ فوراً کھاتا ہوں، اس کو سکھا کر کے رکھ لیتا ہوں، اور پھر اس کو پانی میں بھگو کر کے جب موقع ملتا ہے رات کو آتا ہوں تو پانی میں اس کو بھگو کر کے کھا لیتا ہوں، بس یہی کچھ ہے۔ تو یہ ان کی زندگی تھی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خیال کرتے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مانتے تھے۔ جب وہاں پر شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی اور لوگ دھڑا دھڑ گرتے گئے، مرتے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور چاہا کہ ایک بہانے سے حضرت عمر کو وہاں سے نکال لے آئے، مدینے میں لے آئے، تاکہ وہ بچ جائیں۔ اتنی عظیم شخصیت، اتنے مدبر آدمی، کہیں یہ بھی طاعون کا شکار نہ ہو جائے۔ جب ان کو خط ملتا ہے ابو عبیدہ کو تو سمجھ جاتے ہیں کہ امیر المومنین میری حفاظت کے لیے ایسا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے جواب لکھا، کہا کہ امیر المومنین آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھ کو کیوں بلایا ہے، لیکن میں یہی رہنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اتنے لوگوں کو چھوڑ کر کے، بے سہارا چھوڑ کر کے یہاں سے جاؤں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہی موت مقدر کی ہوگی تو موت آ جائے گی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نہیں گئے، طاعون کا شکار ہوئے، اسی طاعون میں آپ کی بھی موت ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طاعون میں جس کی وفات ہوتی ہے اس کو بھی شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ شہادت، ایک تو شہادت میدان جنگ میں مارے جانے سے ہوتی، لیکن طاعون اور بہت ساری اور چیزیں ہیں، جن میں سے ایک طاعون کے مرض کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ طاعون کے مرض میں اگر کوئی مرتا ہے تو اس کو بھی شہید کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ کو شہادت نصیب ہوئی سن 17 ہجری یا سن 18 ہجری میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے یا اپنے پاس جتنے لوگ تھے مجلس میں، ان سے کہا کہ آپ لوگ تمنا کیجئے، کچھ آرزو کیجئے، ہر آدمی اپنی خواہش بیان کرے۔ کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ بیان کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اس گھر کے اندر
ابو عبیدہ جیسے بہت سارے لوگ، یہ گھر ابو عبیدہ جیسے لوگوں سے بھر جائے، یہ گھر ابو عبیدہ جیسے لوگوں سے بھرا ہو، میری یہ تمنا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ کو امین الامہ کا خطاب دیا تھا، امین الامت، امت کا امین۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے ایک وفد آیا تھا، واپس جاتے ہوئے اس وفد نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے، لیکن امین آدمی کو بھیجیے گا۔ نجران کا مطلب ہوا یمن کے علاقے میں، تو کہا کہ ایک آدمی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، لیکن امین آدمی کو، امانت دار آدمی کو بھیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ میں تمہارے ساتھ ایک امین آدمی کو بھیجوں گا، ابھی نام نہیں لیا تھا۔ جب آپ نے اتنا فرمایا تو صحابہ کرام کو تجسس ہوا کہ معلوم نہیں ہے میں سے کس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ بشوق انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بھیجتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ آپ کو جانا ہے، کہا کہ ان لکل امۃ امینا وامین هذه الامۃ ابو عبیدہ بن الجراح، کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح۔ امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، دیانت دار۔ ویسے تو سارے کے سارے مسلمان امانت دار، دیانت دار تھے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں بعض لوگوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں، تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ صفت کچھ زیادہ ہی تھی، اسی لیے آپ نے ان کو امین الامہ کا خطاب دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بہت بڑا اعزاز تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی لیے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، اگرچہ کہ اس کی سند میں تھوڑا کلام ہے، کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر مجھ کو کسی کو خلیفہ نامزد کرنا، خلیفہ میں اگر نامزد کروں کسی کو تو ابو عبیدہ بن جراح کو نامزد کروں گا، کسی سے مشورہ نہیں کروں گا، اور میں اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ جواب دوں گا اس سلسلے میں کہ تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو عبیدہ اس امت کے امین ہیں، میں نے ان کو امت کے اوپر خلیفہ بنا کر کے چھوڑا ہے۔ لیکن حالات ایسے ہوئے کہ ابو عبیدہ بن جراح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو اپنی طرف سے خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ آپ کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر اور عمر کے بعد اگر کسی کو خلیفہ اللہ کے نبی نامزد کرتے تو ابو عبیدہ کو نامزد کرتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے میرے بھائیوں ابو عبیدہ کے سلسلے میں کہ ان کا نام ان 10 صحابہ کرام میں ہے، شامل ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت سنائی تھی، عشرہ مبشرہ جن کو کہتے ہیں۔ 10 صحابہ کرام، اور بھی کچھ صحابہ کرام، لیکن 10 اس میں بالکل متعین ہے۔ ان 10 صحابہ کرام میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے، جن کو بزبان رسول اپنی زندگی ہی میں جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ یہ کوئی معمولی بشارت اور معمولی اعزاز نہیں ہے۔ ابو عبیدہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ قبر کھودتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت کے واقعات میں بتلایا گیا ہے کہ مدینے میں 2 لوگ قبر کھودتے تھے، ایک ابو عبیدہ بن جراح اور ایک ابو طلحہ۔ دونوں کے پاس آدمی بھیجا گیا کہ اور یہ کہا گیا کہ دونوں میں سے پہلے جو آ جائے گا اسی کے ذمے یہ کام لگایا جائے گا۔ اتفاق سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، اور دوسرے صحابی ابو طلحہ جو قبر کھودتے تھے وہ موجود تھے، وہ آئے اور انہوں نے قبر کھودی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قبر کھودنا ہمارے معاشرے میں ایک معمولی کام مانا جاتا ہے، لیکن سوچے کہ یہ معمولی کام کرنے والا اپنے ایمان کی وجہ سے اس مقام پر پہنچا کہ اس کو فاتح شام کہا گیا، اس مقام پر پہنچا کہ اس کو جنت کی بشارت ملتی ہے، اس مقام پر پہنچا کہ اس کو خلیفہ کے لیے نامزد کرنے کی بات ہوتی ہے، اور اس مقام پر پہنچا
کہ ملک شام جیسے بڑے علاقے کا اس کو حاکم و نگراں بنایا جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، کسی کا پیشہ نہیں دیکھا جاتا ہے، کسی کی ذات پات نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ صرف ایمان اور دینداری، امانت داری یہ اہم چیز ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو بڑے سے بڑا منصب، بڑے سے بڑا عہدہ اور بڑے سے بڑے اعزاز کا وہ مستحق مانا جاتا ہے۔ یہ سب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی خصوصیتیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت ان کو حاصل تھی، ان کو جیتے جی جنت کی بشارت ملی تھی، اور بدری صحابی تھے، احد میں شریک ہوئے، اور بہت سارے سریے اور بہت سارے غزوی جنگی مہم کی قیادت کی، اور پوری زندگی اسلام کے لیے انہوں نے وقف کی۔ اللہ رب العالمین ان کی ان خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ان صحابہ کرام کی ان دینی اور علمی خدمات سے ہم آگاہ ہوں، ہم اپنے بچوں کو بھی بتلائیں، ہم خود سیکھیں، صحابہ کرام کی سیرت خود پڑھیں، اور اس میں جو عبرت کی چیزیں ہمارے لیے ان سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک ہم کو زندہ رکھے، دین پر، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔